حدیث نمبر 6318 حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اسلم غفار اور مزینہ راوی کو شک ہے، وہ کہتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ جوہینہ بھی کہا، یہ لوگ حاجیوں کا مال چرانے والے ہیں، انہوں نے آپ کی ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے؟ اسلم غفار اور مزینہ اور میرا خیال ہے جوہینہ بھی فرمایا، اگر اسد اور غطفان سے بہتر ہوں تو کیا یہ ناکامی اور نقصان میں رہیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بے شک یہ لوگ ان سے بہتر ہیں۔ حدیث نمبر 6319 امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی ایک اور سند بیان کی ہے، اس میں جوہینہ کا ذکر کسی شک کے بغیر ہے۔ حدیث نمبر 6320 حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلم غفار، مزینہ اور جوہینہ بنو تمیم اور بنو عامر اور دو حلیف بنو اسد اور غطفان سے بہتر ہیں۔ حدیث نمبر 6321 امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی دو سندیں بیان کی ہیں۔ 6322 حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بتاؤ اگر جوہینہ، اسلم اور غفار بنو تمیم اور بنو عبداللہ بن غطفان اور عامر بن سعسع سے بہتر ہوں؟ آپ نے آواز بلند کی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پھر وہ نامرادی اور نقصان میں ہوں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک وہ ان سے بہتر ہوں گے۔ ابو قریب کی روایت میں ہے۔ یہ بتاؤ کہ اگر جوہینہ اور مزینہ اور اسلم اور غفار۔ نمبر 6323 عدی بن حاتم بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے کہا، سب سے پہلا وہ صدقہ جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو روشن کر دیا تھا، وہ بنی تئی کا صدقے کا مال تھا، جس کو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آیا تھا۔